آج ہم قرآن کی ایک ایسی چھوٹی سی سورت پہ بات کرنے والے ہیں جو ایمان کے مطلب پر ہی ایک بہت گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ تو چلیں اس بات سے شروع کرتے ہیں جو اس صورت کے بالکل مرکز میں ہے، یہ خیال کہ کوئی شخص جو بڑی پابندی سے مذہبی رسومات ادا کرتا ہو وہ بھی تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر قرآن کی یہ آیت آتی ہے تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہ ایک آیت ہی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور ایک بہت گہرا سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی کسی کے ایمان کا اصل پیمانہ ہے کیا؟ اچھا، اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کو سمجھنا ہوگا جس میں یہ الفاظ نازل ہوئے تھے۔ تو چلیں 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، اسلام سے پہلے کے مکہ میں، ایک ایسا شہر جو تجارت اور زیارت کا مرکز تو تھا لیکن وہاں سماجی تفریق بھی بہت گہری تھی۔ اب دیکھیں، بظاہر تو شہر کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بڑے دیندار اور ذمہ دار نظر آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا، حاجیوں کی میزبانی بھی کرتے تھے اور تجارتی قافلے بھی چلاتے تھے۔ لیکن یہیں پر اصل منافقت چھپی ہوئی تھی۔ ان کا یہ عوامی تقویٰ دراصل ان کے ذاتی استحصال پر پردہ ڈالنے کے لیے تھا۔ خیرات بھی کرتے تو صرف اپنی شہرت کے لیے، اور ناانصافی تو جیسے ان کے لیے عام کاروبار کا حصہ بن چکی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ بس سماجی رتبہ اور ظاہری رسومات ہی کافی ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کمزور کے ساتھ برا سلوک کرنا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اسی سوچ نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا تھا جہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور ظاہر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا پیغام دیا تو انہیں یہ اپنے اقتدار کے لیے سیدھا سیدھا خطرہ لگا۔ اور یہ جو کشیدگی تھی یہ ایک بہت ہی اہم حقیقی واقعے میں اپنے عروج پر پہنچی جو اس وحی کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ ذرا منظر سوچئے، معاشرے کا سب سے کمزور انسان یعنی ایک یتیم بچہ شہر کے سب سے طاقتور سردار ابو جہل کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنا چھینا ہوا ورثہ مانگتا ہے۔ ابو جہل صاف انکار کر دیتا ہے، اور جو دوسرے سردار وہاں بیٹھے تھے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، جاؤ محمد کے پاس جاؤ، وہی تمہیں تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ ان کے لیے تو یہ ایک تماشا تھا، ایک موقع تھا کہ وہ نبی اکرم کو اپنے سردار کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچاتے۔ آپ اٹھتے ہیں، اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ سیدھا ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مکہ کے لیے یہ ایک حیران کن منظر تھا کہ شہر کا ایک معزز ترین شخص ایک غریب بے سہارا یتیم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہا ہے۔ اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سامنے پہنچتے ہیں اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ بغیر کوئی بحث کیے فوراً اس بچے کا سارا مال واپس کر دیتا ہے۔ وہی طاقتور ظالم جو کچھ دیر پہلے تکبر سے بھرا ہوا تھا ایک دم خاموش ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب اس کے ساتھیوں نے پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا، کعبہ کے بتوں کی قسم، مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے انکار کیا تو کوئی نامعلوم طاقت مجھے زمین میں دھسا دے گی۔ یعنی اس نے یہ کام دل بدلنے کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ ایک ایسے خوف سے کیا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو یہ ہے وہ پس منظر، ایک طرف کھلی منافقت، دوسری طرف انصاف کا ایک ایسا شاندار مظاہرہ۔ اسی ماحول میں سورۃ الماعون نازل ہوئی جو اس پوری ذہنیت کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خدائی آئینے کی طرح تھی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورت دین کو جھٹلانے والے کی پہچان اس کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے کرواتی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی ایمان میں ناکامی کی پہلی نشانی عقیدے کی کمی نہیں بلکہ سب سے کمزور کے لیے ہمدردی کی کمی ہے۔ اچھا، اب جو نمازیوں کی بات ہوئی ہے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ بہت دلچسپ ہیں۔ ان صلاتہم ساہون، اس کا مطلب نماز میں بھول چوک ہونا نہیں ہے بلکہ نماز کے معاملے میں ہی غفلت برتنا ہے۔ یعنی نماز کو ایک بوجھ سمجھنا، اسے ٹالتے رہنا یا اس کے مقصد سے ہی بے خبر رہنا۔ پھر اگلا لفظ ہے یراؤن، یعنی وہ کام جو صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں۔ یہ آیت سیدھا مکہ کے ان سرداروں کے عمل پر ضرب لگاتی ہے جن کی خیرات صرف دکھاوے کے لیے ہوتی تھی، جس کا مقصد صرف اپنی سماجی حیثیت کو اونچا کرنا تھا۔ اور پھر آخری بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی ایک ایسا سخت دل جو چھوٹی چھوٹی عام استعمال کی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دے۔ اس سے مراد گھر کی کوئی معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ذرا سی مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا زکوٰۃ جیسی لازمی خیرات بھی۔ تو یہ ساری باتیں مل کر ایک ایسا فریم ورک بناتی ہیں جو وقت سے بالا تر ہے۔ یہ ایمان کو پرکھنے کی ایک ایسی کسوٹی ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صورت ہمیں سچے ایمان کا ایک بڑا واضح فارمولہ دیتی ہے۔ یہ صرف ایک چیز کا نام نہیں بلکہ 3 چیزوں کا ایک مکمل پیکیج ہے۔ آخرت پر پختہ یقین جو بہترین اخلاق کو جنم دیتا ہے، اور یہی بہترین اخلاق ہماری عبادت میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص واقعی آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ جان بوجھ کر اپنے ملازم کی تنخواہ نہیں روک سکتا، وہ اپنے ماتحت لوگوں سے برا سلوک نہیں کر سکتا، وہ انصاف کرنے کو ایک فرض سمجھتا ہے، کوئی احسان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان آج اس کے کردار اور اس کے اعمال کی بنیاد ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ صورت ایک آئینہ ہے تو اس آئینے میں نظر آنے والے عکس کو بہتر کیسے کیا جائے؟ اسی حوالے سے ایک واضح 3 قدموں پر مشتمل ایکشن پلان بھی ملتا ہے۔ یہ بہت عملی منصوبہ ہے۔ پہلا قدم، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر کوئی قرض ہے، کسی کا حق دینا ہے یا خیرات باقی ہے تو اسے فوراً ادا کریں۔ دوسرا قدم، اپنی نمازوں کو ترجیح دیں۔ جیسے ہی اذان ہو وقت پر نماز ادا کرنے کا عزم کریں، اسے آخری وقت پر ٹالنے والی چیز نہ بنائیں۔ اور تیسرا قدم، اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، چیزیں بانٹنے اور دوسروں کا خیال رکھنے کی عادت ڈالیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ بخل کی عادت ختم ہو۔ بات صرف پرفیکٹ ہونے کی نہیں بلکہ اپنی عبادت اور اپنے کردار کو ایک لائن میں لانے کی مسلسل اور مخلص کوشش کرنے کی ہے۔ آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اسی ایک ذاتی اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صورت ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟